مومنین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کے اس بابرکت اور پرمسرت موقع پر ولادت مولود کعبہ امیر المومنین قائد و غر المحجلین فاتح خیبر و خندق جناب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اس کی بھی آپ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ پھر اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے تمام علماء، دانشوران اور رہبر کی خدمت میں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کو بھی کلام اللہ مجید سے شروع کرتے ہیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. جشن مولا کائنات، جشن مولود کعبہ ہے. اپنے دہان کو ذکر محمد و آل محمد سے خوشبودار کریں. پر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات پڑھیں. اس سے پہلے کہ نظم کے سلسلے کو آغاز کرے، چند مصرے آج کے مولود کے حوالے سے کہ جو عشق نفس رسالت مآب رکھتے ہیں، جو عشق نفس رسالت مآب رکھتے ہیں، وہ ہر سوال کا زندہ جواب رکھتے ہیں. جو عشق نفس رسالت مآب رکھتے ہیں، وہ ہر سوال کا زندہ جواب رکھتے ہیں. کسی بھی دور میں جن کا جواب ہو نہ سکے، کسی بھی دور میں جن کا جواب ہو نہ سکے، ہم ایسے 14 بشر لاجواب رکھتے ہیں. ہم ایسے 14 بشر لاجواب رکھتے ہیں. ہم ایسے 14 بشر لاجواب رکھتے ہیں. اور بلا سبب نہیں کہتے ہیں اہل بیت انہیں، بلا سبب نہیں کہتے ہیں اہل بیت انہیں. یہ بیت حق میں الگ اپنا باب رکھتے ہیں. یہ بیت حق میں الگ اپنا باب رکھتے ہیں. اور زمانہ کر نہ سکے جن کی آیتوں کا حساب، زمانہ کر نہ سکے جن کی آیتوں کا حساب. ہم ایک ایسے بھی گویا کتاب رکھتے ہیں، ہم ایک ایسے بھی گویا کتاب رکھتے ہیں جو ڈوبتے ہوئے سورج کو پھر ابھار سکے، جو ڈوبتے ہوئے سورج کو پھر ابھار سکے. علی کی شکل میں وہ آفتاب رکھتے ہیں، علی کی شکل میں وہ آفتاب رکھتے ہیں. اب میں انہی اشعار کے سہارے اب میں آواز دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے مداح ہونہار مداح جناب
تبریز رضوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور مدح مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ 4 مصرع سماعت فرمائیں۔ جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا، جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا، کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا، کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا۔ زبان میسم تمار کی قسم دے دو، زبان میسم تمار کی قسم دے دو، علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا، علی کے نام پہ گونگا ضرور۔ زبان میسم تمار کی قسم دے دو، علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا۔ علی کا بغض چھپانے سے چھپ نہیں سکتا، علی کا بغض چھپانے سے چھپ نہیں سکتا، زبان نہ بولی تو چہرہ ضرور بولے گا، زبان نہ بولی تو چہرہ ضرور بولے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک مطلب اور چند شعر سماعت فرمائیں۔ جس گھڑی کعبے میں پیدا شیر داور ہو گیا، جس گھڑی کعبے میں پیدا شیر داور ہو گیا، نور سے پر نور تب اللہ کا گھر ہو گیا، نور سے پر نور تب اللہ کا گھر ہو گیا۔ فتح مکہ سے ملی اسلام کو فتح مبین، فتح مکہ سے ملی اسلام کو فتح مبین، لو بتوں سے پاک اب اللہ کا گھر ہو گیا، لو بتوں سے پاک اب اللہ کا گھر ہو گیا۔ جو نہیں کرتے ہیں حیدر کی ولایت کو قبول، جو نہیں کرتے ہیں حیدر کی ولایت کو قبول، سرحد اسلام سے سمجھو وہ باہر ہو گیا، سرحد اسلام سے سمجھو وہ باہر ہو گیا۔ جب سنو اللہ اکبر تو سمجھ لو مومنو، جب سنو اللہ اکبر تو سمجھ لو مومنو، ساتھ میں ذکر خدا کے ذکر اکبر ہو گیا، ساتھ میں ذکر خدا کے ذکر اکبر ہو گیا۔ اس طرح تعظیم کی بنت اسد کے لال کی، اس طرح تعظیم کی بنت اسد کے لال کی، آمد حیدر سے کعبے میں نیا در ہو گیا، آمد حیدر سے کعبے میں نیا در ہو گیا۔ جب بھی جا کر بیٹھا ہوں میں مجلس شبیر میں، جب بھی جا کر بیٹھا ہوں میں مجلس شبیر میں، دل میرا 14 چراغوں سے منور ہو گیا، دل میرا 14 چراغوں سے منور ہو گیا۔ پاک تھا ہر عیب سے نسل امامت کے لیے، پاک تھا ہر عیب سے نسل امامت کے لیے، اس کو رب نے چن لیا زہرا کا شوہر ہو گیا، اس کو رب نے چن لیا زہرا کا شوہر ہو گیا۔ دل میں بھر کے بغض حیدر تو بھٹکتا ہی رہا، دل میں بھر کے بغض حیدر تو بھٹکتا ہی رہا، شیخ سن تیرا مقدر بد سے بدتر ہو گیا، شیخ سن تیرا مقدر بد سے بدتر ہو گیا۔ دل میں بھر کے بغض حیدر تو بھٹکتا ہی رہا، شیخ سن تیرا مقدر بد سے بدتر ہو گیا۔ تبریز رضوی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت اچھے اشعار کے ذریعے سے آپ کے قلوب کو منور فرما رہے تھے اور فضائل مولائے کائنات اور اہل بیت بیان کر رہے تھے، تو شاعر کہتا ہے کہ یوں ہی فضائل حیدر سمجھ میں آ نہ سکے، یوں ہی فضائل حیدر سمجھ میں آ نہ سکے کہ جیسے کوزے میں دریا کبھی سما نہ سکے، کہ جیسے کوزے میں دریا کبھی سما نہ سکے، ہم اپنا سر کسی در پہ کبھی جھکا نہ سکے، ہم اپنا سر کسی در پہ کبھی جھکا نہ سکے، علی کے در پہ جھکا یا تو پھر اٹھا نہ سکے، علی کے در پہ جھکا یا تو پھر اٹھا نہ سکے۔ اور قدم علی کی نظر آئے دوش احمد پر، قدم علی کی نظر آئے دوش احمد پر، یہ وہ عروج ہے کونین جس کو پا نہ سکے۔ علی نے چاروں صحیفے سنا دیے ازبر، علی نے چاروں صحیفے سنا دیے ازبر، زمانے والے تو ایک سورہ بھی سنا نہ سکے، زمانے والے تو ایک سورہ بھی سنا نہ سکے، زمانے والے تو جو ایک سورہ بھی سنا نہ سکے۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں آواز دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔
آپ سب کو مولا علی علیہ السلام کی ولادت مبارک. آپ کو بھی مبارک. سلامت رہو بابا. ابھی کھلے گی جدار کعبہ جہاں کو مشکل کشا ملیں گے. کیا بات ہے. ابھی کھلے گی جدار کعبہ جہاں کو مشکل کشا ملیں گے. خدا کے گھر سے علی ملیں گے, علی کے گھر سے خدا ملے گا. ابھی کھلے گی جدار کعبہ جہاں کو مشکل کشا ملیں گے. ہزار کوشش کرے زمانہ علی بلا فصل ہی رہے. ہزار کوشش کرے زمانہ علی بلا فصل ہی رہے. شکست کھائیں گی سب ہوائیں, چراغ جلتا ہوا ملے گا. ابھی کھلے گی جدار کعبہ جہاں کو مشکل کشا ملیں گے. نعرہ صلوات. دم بدم علی علی پکار, ہر قدم علی علی پکار. دم بدم علی علی پکار, ہر قدم علی علی پکار. تیرے سونے آنگن میں کھلے گی بہار. دم بدم علی علی پکار, ہر قدم علی علی پکار. در بدر بھٹکنے کا کیوں یہ روگ پالا ہے, سب کے سب بھکاری ہے, کون دینے والا ہے, کون دینے والا ہے. ان سے مانگ ہونٹوں کی دے دے جو قطار. دم بدم علی علی پکار, ہر قدم علی علی پکار. پاک ہے لہو کس کا, کس میں کیا خرابی ہے, کون ہے سکیفائی, کون بو ترابی ہے, کون بو ترابی ہے. پل میں سب کے چہروں سے ہوگا آشکار. دم بدم علی علی پکار, ہر قدم بھی علی پکار. آل کی طرف گر تو ایک قدم بڑھائے گا, 10 قدم زمانے سے خود کو آگے پائے گا, خود کو آگے پائے گا. کیونکہ یہ نہیں رکھتے کسی کا ادھار. دم بدم علی علی پکار, ہر قدم علی علی پکار. رنج و غم کی راہوں میں بد حواس بیٹھا ہے, چل علی کی چوکھٹ پر کیوں اداس بیٹھا ہے, کیوں اداس بیٹھا ہے. بس پلک جھپکتے ہی ہوگا بیڑا پار. دم بدم علی علی پکار, ہر قدم علی علی پکار.
چاہتا ہے گر تجھ سے سیدہ بھی راضی ہو، خوش ہو خالق اکبر مصطفیٰ بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو، منکران حیدر پہ کر دے بے شمار، دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار، تجھ کو فاطمہ زہرا کی دعائیں مل جائیں، خود تیری زیارت کو انبیاء چلے آئے، انبیاء چلے آئے، کربلا پہنچ جائے جو تو ایک بار، دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار، عدل اور عدالت کا انتظام لینے کو، کربلا کا اے نایاب انتقام لینے کو، انتقام لینے کو آنے والا ہے کوئی لے کے ذوالفقار، دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار، تیرے سونے آنگن میں کھلے گی بہار، دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار۔ چند اشعار جو ہیں مولا کائنات کے حوالے سے کہ علی سے بڑھ کر سارے جہاں میں عزت والا کوئی نہیں، علی سے بڑھ کر سارے جہاں میں عزت والا کوئی نہیں، دوش نبی پر اس کے قدم ہیں اس سے بالا کوئی نہیں، دوش نبی پر اس کے قدم ہیں اس سے بالا کوئی نہیں، کہتے ہیں یہ حافظ صاحب نور مبی قرآن ہی ہے، حیرت ہے پھر آنکھ میں دل میں کہیں اجالا کوئی نہیں، حیرت ہے پھر آنکھ میں دل میں کہیں اجالا کوئی نہیں، اور مرحب تھا جب قلعے کے اندر رنگ برنگ کے غازی تھے، مرحب تھا جب قلعے کے اندر رنگ برنگ کے غازی تھے، قلعے سے باہر وہ جو نکلا گورا کالا کوئی نہیں، قلعے سے باہر جو وہ نکلا گورا کالا کوئی نہیں، اور بزم میں دیکھا ایک حلقہ تھا بیچ میں اس کے بدر منیر، میدان میں بس چاند ہی نکلا چاند کا حالہ کوئی نہیں۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں آواز دیتا ہوں سہیل مرزا صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم آپ سبھی حضرات کو مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ بہت ہی مختصر ٹائم لوں گا، کچھ تیاری کر کے نہیں آیا ہوں جی۔ جب ذکر اہل بیت کہیں پر کیا کریں، جب ذکر اہل بیت کہیں پر کیا کریں، بہتر ہے پہلے آپ وضو کر لیا کریں، جب ذکر اہل بیت کہیں پر کیا کریں، بہتر ہے پہلے آپ وضو کر لیا کریں، ان ہستیوں کے آپ تقدس نہ پوچھئے، ان ہستیوں کے آپ تقدس نہ پوچھئے، ٹل جائیں گے پہاڑ اگر یہ دعا کریں۔ ایک شعر سماعت فرمائیں مولا علی علیہ السلام کی شان میں کہ وہ عرش و فرش کے سارے عجائبات میں ہے، وہ عرش و فرش کے سارے عجائبات میں ہے، علی کی ذات ہر ایک سمت کائنات میں ہے، علی کی ذات ہر ایک سمت کائنات میں ہے۔ آمد حیدر ہے ماحول بنائے رکھیے، آمد حیدر ہے ماحول بنائے رکھیے، اپنی ہر سانس کو خوشیوں میں سجائے رکھیے، آمد حیدر ہے ماحول بنائے رکھیے، اپنی ہر سانس کو خوشیوں میں سجائے رکھیے، آج کی رات سہانی ہے، آج کی رات سہانی ہے، وہ آئیں گے ضرور، اپنی یادوں کی چراغوں کو جلائے رکھیے۔
اپنی یادوں کی چراغوں کو جلائے رکھیے. جزاک اللہ. آخری 3 شعر. ماشاء اللہ. کیا چین کیا سکون ملا ماں کی گود میں, کیا چین کیا سکون ملا ماں کی گود میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں. کیا چین کیا سکون ملا ماں کی گود میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں. یہ بھی نمازیوں کے مصلے سے کم نہیں, یہ بھی نمازیوں کے مصلے سے کم نہیں. مانگا کرو خدا سے دعا ماں کی گود میں, اور زہرا جوان ہونے کی دینے لگیں دعا. زہرا جوان ہونے کی دینے لگیں دعا, جب میں نے یا حسین کہا ماں کی گود میں. محمد وال محمد بآواز بلند صلوات. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نماز کا تذکرہ ہوا تھا تو اسی حوالے سے سماعت فرما لیں کہ زندگی حالت نماز میں ہے, زندگی حالت نماز میں ہے, آگہی حالت نماز میں ہے. زندگی حالت نماز میں ہے, آگہی حالت نماز میں ہے, اور کر رہا ہوں بیاں علی کی ثنا, کر رہا ہوں بیاں علی کی ثنا, شاعری حالت نماز میں ہے. کر رہا ہوں بیاں علی کی ثنا, شاعری حالت نماز میں ہے. اور محور اقرار حب حیدر ہے, محور اقرار حب حیدر ہے, ہر نبی حالت نماز میں ہے, ہر نبی حالت نماز میں ہے. اور ان ملنگوں کی یہ دھمال نہیں, بندگی حالت نماز میں ہے, بندگی حالت نماز میں ہے. اور بے خود میں چلا ہوں نجف کے رستے میں, میں چلا ہوں نجف کے رستے میں, بے خودی حالت نماز میں ہے, بے خودی حالت نماز میں ہے. اور ہم مناتے ہیں جشن آل اللہ, ہم مناتے ہیں جشن آل اللہ, ہر خوشی حالت نماز میں ہے, ہر خوشی حالت نماز میں ہے. اور پیار مولائیوں سے کرتے ہیں, دوستی حالت نماز میں ہے, پیار مولائیوں سے کرتے ہیں, دوستی حالت نماز میں ہے. اور کر لو تیرا رجب پہ منہ میٹھا, چاشنی حالت نماز میں ہے. بر محمد وآل محمد صلوات پڑھیں. اب انہی اشعار کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ غریب حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور انشاءاللہ اس محفل کو اور پرنور کر دیں اور آپ کے اذہان کو ہی میٹھا کر دیں انشاءاللہ. السلام علیکم. جشن علی ابن ابی طالب آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا, یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا, یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا, یا علی عشق تیرا. میں پڑھتے رہوں گا, آپ لوگ سب کو پڑھنا ہے میرے ساتھ. یا ایرانی ٹائپ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے سب کو. یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا, یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا, یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا. کبھی بوزر نے کہا اور کبھی بولے کمبر, میرا جینا میرا مرنا ہے برائے حیدر. حیدر کرار علی مالک و مختار علی, حیدر کرار علی مالک و مختار علی, حیدر کرار. پڑھو پڑھو پڑھو, یا علی یا علی. حیدر کرار علی مالک و مختار علی, حیدر کرار علی مالک و مختار. ہاں کبھی بوزر نے کہا اور کبھی بولے کمبر, میرا جینا میرا مرنا ہے برائے حیدر. یا علی یا علی عشق تیرا, یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا, یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا, یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا. ہاں کہیں کشکول فقیروں کا برا کرتا ہے, کہیں بیلول کو دانائی عطا کرتا ہے. حیدر کرار علی مالک و مختار علی, حیدر کرار علی. پڑھو پڑھو یا علی. حیدر کرار علی مالک و مختار. ہاں کہیں کشکول فقیروں کا برا کرتا ہے, کہیں بہلول کو دانائی عطا کرتا ہے. یا علی
یا علی عشق تیرا یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا یا علی علی کا واسطہ پڑھو یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا. ہاں آیتیں کہتی ہے عرفان بقا دیتا ہے موت کے بعد بھی جینے کی ادا دیتا ہے. حیدر کرار علی مالک و مختار علی حیدر کرار علی مالک و مختار حیدر کرار علی مالک و. ہاں آیتیں کہتی ہے عرفان بقا دیتا ہے موت کے بعد بھی جینے کی ادا دیتا ہے. یا علی عشق تیرا یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا. ہاں پردے ہٹتے ہیں تو اسرار جلی کرتا ہے راہ چلتے ہوئے انسان کو ولی کرتا ہے. حیدر کرار علی مالک و مختار علی حیدر کرار علی مالک و مختار علی. ہاں پردے ہٹتے ہیں تو اسرار جلی کرتا ہے راہ چلتے ہوئے انسان کو ولی کرتا ہے. یا علی عشق تیرا یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا. ہاں ساجدو عابدو مسجود علی جانستم عزازا حیدر کرار خالی گفتم حیدر کرار علی مالک و مختار علی حیدر کرار علی مالک و مختار علی. ہاں ساجد و عابد مسجود علی جانستم عزازا حیدر کرار خالی گفتم. یا علی عشق تیرا یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا. ہاں مفلسی لاکھ چلاتی رہی دل پر بھالے مال دنیا کے عوض ہم نہیں دینے والے. حیدر کرار علی مالک و مختار علی حیدر کرار علی مالک و مختار علی. ہاں مفلسی لاکھ چلاتی رہی دل پر بھالے مال دنیا کے عوض ہم نہیں دینے والے. یا علی عشق تیرا یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا. کچھ کہہ نہ پائے مدحت آسان نہیں لوگو ہے عام زباں میری قرآن نہیں لوگو عرفان حقیقت کا امکان نہیں لوگو میں بندہ اسی ہوں سلمان نہیں لوگو. ہاں مظہر عرف خدا ناصر کل انبیاء مالک باب عطا حاکم روز جزا علی عرفان کے لب پڑتے یہی ایک صدا علی عرفان کے لب پڑتی یہی ایک صدا. یا علی عشق تیرا یا اکر سب لوگ بولو یا علی ہاتھ اٹھا کے یا علی عشق تیرا خانہ کعبہ میں ہم لوگ یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا. یا علی کا واسطہ سب لوگ مل کے یا علی عشق تیرا. زیب پہلاج میں آج پورا برکت آنا چاہیے مولا کا. یا علی عشق تیرا سب لوگ یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا یا علی عشق تیرا مرحبا عشق تیرا. نعرہ حیدر آواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد. ماشاءاللہ سبحان اللہ. واہ اللہ قبول فرمائے تمام مداحی انشاءاللہ جو مداح اہل بیت اور شعراء اہل بیت نے یہاں پہ فرمائی ہے. لکھا ہوا ہے برلب دریا علی علی لکھا ہوا ہے برلب دریا علی علی امواج مضطرب کا ہے نعرہ علی علی. لکھا ہوا ہے برلب دریا علی علی امواج مضطرب کا ہے نعرہ علی علی. تشنا لبی کے لب پہ جو آیا علی علی فوراً پکار اٹھے گا صحرا علی علی. کل رات آسماں کی طرف اٹھ گئی نگاہ کل رات آسماں کی طرف اٹھ گئی نگاہ دیکھا تو کہکشاں پہ لکھا یا
دیکھا تو کہکشاں پہ تھا لکھا علی علی، دیکھا تو کہکشاں پہ تھا لکھا علی علی. صلوات پڑھے باواز بلند بر محمد و آل محمد. صحرائے بے گیاہ میں چشمہ ابل پڑا، صحرائے بے گیاہ میں چشمہ ابل پڑا، بے ساختہ زبان سے جو نکلا علی علی. اور خوشبو کا آبشار ہوا چشم، خوشبو کا آبشار ہوا جسم سے رواں، کہنے لگا جو ہجر کا مارا علی علی. ہر کوچے خیال میں ہے یا علی کی گونج، ہر کوچے خیال میں ہے یا علی کی گونج، کرتا ہے نور سارا زمانہ علی علی، کرتا ہے نور سارا زمانہ علی علی. یہ سید نور الحسن نور صاحب کے اشعار تھے جو تخلص ان کا نور تھا. اب انہی اشعار کے ساتھ اب میں آواز دیتا ہوں جناب فیصل رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مدح مولا میں نذرانہ عقیدت. حضرات السلام علیکم. آپ سب کو آج کے جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. 4 مصرے سے شروع کرتا ہوں اپنے سماعت فرمائیں. جشن حیدر منانے آئے ہیں، جشن حیدر منانے آئے ہیں، اپنی بگڑی بنانے آئے ہیں. جشن حیدر منانے آئے ہیں، اپنی بگڑی بنانے آئے ہیں. بھول کر رنج و غم زمانے کے، بھول کر رنج و غم زمانے کے، ہم یہاں مسکرانے آئے ہیں. بھول کر رنج و غم زمانے کے، ہم یہاں مسکرانے آئے ہیں، ہم یہاں مسکرانے آئے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. چار مصرے. آ گئے مولا علی مشکل کشائی کے لیے، آ گئے مولا علی مشکل کشائی کے لیے. در بنا دیوار میں حق کی گواہی کے لیے، در بنا دیوار میں حق کی گواہی کے لیے. دیکھ کر بنت اسد نے چہرہ حیدر کہا، دیکھ کر بنت اسد نے چہرہ حیدر کہا. مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں منہ دکھائی کے لیے، مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں منہ دکھائی کے لیے. طالب بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، آگے آ جائیے. طالب بھائی وہاں کہاں، آپ کی جگہ ادھر ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ہاں اب صحیح جگہ ہیں آپ. 4 مصرے دیکھیں. ماں کی آغوش میں جب چہرہ حیدر چمکا، ماں کی آغوش میں جب چہرہ حیدر چمکا، انبیاء خوش ہوئے،
انبیاء خوش ہوئے، کعبے کا مقدر چمکا، انبیاء خوش ہوئے، کعبے کا مقدر چمکا، کی ادا خلد نشینوں نے مودت کی نماز، عرش پر عید ہوئی، عرش پر عید ہوئی، چاند زمیں پر چمکا، کی ادا خلد نشینوں نے مودت کی نماز، عرش پر عید ہوئی، چاند زمیں پر چمکا، عرش پر عید ہوئی۔ ایک مطلب چند شعر سے، جس میں ہر لمحہ علی کا ذکر ہونا چاہیے، جس میں ہر لمحہ علی کا ذکر ہونا چاہیے، ہم علی والوں کو ایک ایسی ہی دنیا چاہیے، ہم علی والوں کو ایک ایسی ہی دنیا چاہیے، جس میں ہر لمحہ علی کا ذکر ہونا چاہیے، آسمانوں کی بلندی پر ابھرنے کے لیے، آسمانوں کی بلندی پر ابھرنے کے لیے، ڈوبتے سورج کو حیدر کا اشارہ چاہیے، ڈوبتے سورج کو حیدر کا اشارہ، آسمانوں کی بلندی پر ابھرنے کے لیے، ڈوبتے سورج کو حیدر کا اشارہ چاہیے، مٹھیوں میں قید ہو سکتی نہیں خوشبو کبھی، مٹھیوں میں قید ہو سکتی نہیں خوشبو کبھی، دشمن ذکر علی کو یہ سمجھنا چاہیے، مٹھیوں میں قید ہو سکتی نہیں خوشبو کبھی، دشمن ذکر علی کو یہ سمجھنا چاہیے، خم کے میدان میں سبھی ذہنوں پہ یہ واضح ہوا، خم کے میدان میں سبھی ذہنوں پہ یہ واضح ہوا، دل علی کو دو، دل علی کو دو جنا میں گر ٹھکانا چاہیے، خم کے میدان میں سبھی ذہنوں پہ یہ واضح ہوا، دل علی کو دو جنا میں گر ٹھکانا چاہیے، دل علی کو دو جنا میں گر ٹھکانا چاہیے، اپنے قبضے میں علی نے کر لیا خیبر کا در، اپنے قبضے میں علی نے کر لیا خیبر کا در، اور علی کے شیر کو دریا پہ قبضہ چاہیے، اور علی کے شیر کو
دریا پہ قبضہ چاہیے. یا علی فیصل کی یہ ہے التجا سن لیجئے. یا علی فیصل کی یہ ہے التجا سن لیجئے. مجھ کو اچھا شعر کہنے کا سلیقہ چاہیے. یا علی فیصل کی یہ ہے. مجھ کو اچھا، اس سے بھی اچھا، مجھ کو اچھا شعر کہنے کا سلیقہ چاہیے. ڈوبتے سورج کو حیدر کا اشارہ چاہیے. ہم علی والوں کو ایک ایسی ہی دنیا چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نہایت عمدہ. اللہ جزائے خیر عنایت فرمائے. ہم مانگتے تو کیسے کسی بے نوا سے بھیک، ہم مانگتے تو کیسے کسی بے نوا سے بھیک. سائل کہیں بھی لیتے نہیں ہیں گدا سے بھیک، سائل کہیں بھی لیتے نہیں ہیں گدا سے بھیک. یہ سچ ہے ہم بھی مانگتے ہیں کبریا سے بھیک، یہ سچ ہے ہم بھی مانگتے ہیں کبریا سے بھیک. پر کیا کریں کہ ملتی ہے دستے خدا سے بھیک، پر کیا کریں کہ ملتی ہے دستے خدا سے بھیک. اور کہتے ہیں ہم نہ مانگیں گے غیر خدا سے بھیک، کہتے ہیں ہم نہ مانگیں گے غیر خدا سے بھیک. مشکل میں سب نے مانگی ہے مشکل کشا سے بھیک، مشکل میں سب نے مانگی ہے مشکل کشا سے بھیک. کہتے ہیں ہم نہ مانگیں گے غیر خدا سے بھیک، مشکل میں سب نے مانگی ہے مشکل خدا سے بھیک. اور محتاج ہم زمانے کے ہرگز نہ ہو سکے، جب چاہا ہم نے مانگ لی حاجت روا سے بھیک، جب چاہا ہم نے مانگ لی حاجت روا سے بھیک، جب چاہا ہم نے مانگ لی حاجت روا سے بھیک. صلوات پڑھے برواز بلند بر محمد و آل محمد. چند کچھ اشعار اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کتاب حق تو ہے سارے جہاں کے ہاتھوں میں، کتاب حق تو ہے سارے جہاں کے ہاتھوں میں. فقط علی ہیں جو علم کتاب رکھتے ہیں، فقط علی ہیں جو علم کتاب رکھتے ہیں. اور علی کے نقش قدم پر چلے علی والے، علی کے نقش قدم پر چلے علی والے. جبھی تو حوصلہ انقلاب رکھتے ہیں، جبھی تو حوصلہ انقلاب رکھتے ہیں. علی کے نقش قدم پر چلے علی والے، جبھی تو حوصلہ انقلاب رکھتے ہیں. اور کتاب پڑھتے ہیں ہم دیکھ کے اجر پیغمبر، ہم اپنا سارا حساب و کتاب رکھتے ہیں، ہم اپنا سارا حساب و کتاب رکھتے ہیں، ہم اپنا سارا حساب و کتاب رکھتے ہیں. اور سماتا کیسے نگاہوں میں خوف روز حساب، سماتا کیسے نگاہوں میں خوف روز حساب. دلوں میں عشق علی بے حساب رکھتے ہیں، دلوں میں عشق علی بے حساب رکھتے ہیں. انہی اشعار کے ساتھ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیانات سے حضرات کو محسوس فرمائیں. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. آج کی یہ شب شب ولادت باسعادت غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام
کی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ عالم اسلام کی بہت بڑی اور بہت اہم مناسبتوں میں سے ایک مناسبت ہے مولا کائنات کی ولادت۔ شاید اس اعتبار سے بھی کہ مولا کی ولادت کے اثر کو مرکز اسلام میں اللہ نے آج تک باقی رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، اور یہ بات صرف عرض کر دیں کہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے اور آنے والی نسلوں کے سامنے بھی ایک ہلکی سی روشنی رہے۔ مولا کائنات تنہا ترین اور واحد وہ ذات ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ روایت میں دو طرح کا گھپلا ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ روایت کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایک یہ کہ اس کے مقابلے میں دوسری روایت کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ روایات میں دوسری بھی بعض شخصیات کے لیے کوشش کی گئی، ابھی وہ پوری گفتگو ہے، ہم شاید پیش بھی کر چکے ہیں یہاں یا کہیں، اس پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن صرف اشارہ کر دیں۔ تھوڑا سا اگر انسان تحلیل کرے تو وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ گڑھی ہوئی روایت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گڑھی ہوئی روایتوں کو پہچاننے کی کوشش کی جائے۔ جہاں تک روایت کو مٹانے کی بات ہے، مسئلہ اگر کتاب تک محدود ہوتا تو شاید کوشش کوئی کرنے کو سوچتا بھی، لیکن جہاں مسئلہ خود خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہو تو وہاں کتابوں سے مٹا کے بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ لہٰذا یہ وہ نشان ہے کہ جس کو آج تک دنیا مٹا نہیں سکی ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، خانہ کعبہ عالم اسلام کا سینٹر، مسلمانوں کو جا کے اس کے گرد طواف کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو ہم کو تمہارا ہی چکر کاٹنا ہے۔ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں متوقع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مقام کے اعتبار سے خانہ کعبہ سینٹر ہے تو لیڈر اور فرد کے اعتبار سے مولا کائنات سینٹر، یہ دونوں کے بیچ کا جو رشتہ ہے، جو ایک رابطہ ہے، یہ بہت گہرا رابطہ ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ولایت کا ولایت سے رابطہ ہے، اس بندے کا اپنے معبود سے رابطہ ہے، اور اس ذات کا توحید سے وہ رابطہ ہے کہ یہ ایک مضبوط ترین وسیلہ ہے توحید پروردگار تک لوگوں کو پہنچانے کا۔ تو خود یہ جو نشان والا معاملہ ہے، اس میں بہت سارے میسج ہیں ہمارے لیے، بہت سارے درس ہیں۔ یقیناً بہرحال اچھی بھی لگتی ہیں یہ بات، لیکن صرف اچھا لگنا کافی نہیں ہے۔ اچھی لگنے والی چیزیں اپنا لی جاتی ہیں، یہ تقاضۂ عقل ہے۔ جس آیت شریفہ کی ہم نے تلاوت کی آپ کے سامنے، یہ وہ آیت شریفہ ہے کہ جس سے متعلق مسلمانوں کے درمیان دونوں فرقے، بڑے اعتبار سے دو فرقے ہیں، ویسے بہت سارے، شیعہ اور سنی، دونوں فرقے کے علماء اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی، پروردگار کی مرضی کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے یہ آیت شریفہ شب ہجرت کی ہے، لیکن جس صفت کا اس میں ذکر کیا گیا ہے مولا کائنات کی، یہ صفت مولا کائنات کی زندگی میں ہمیشہ کی ہے، وہ صفت شب ہجرت سے مخصوص نہیں ہے۔
یہ اس فرق کو ہم لوگ محسوس کریں. ہم کو اسی پوائنٹ پہ ہی گفتگو کرنی ہے, اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی. قرآن مجید مولا کائنات کے قصیدے کو پڑھ رہا ہے. بہت سارے اس میں میسیج ہیں. ایک بہت جلدی سے ہم 2 جملوں میں ایک بات عرض کرتے چلیں کہ مولا کائنات نے ہم کو بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے نفس کی قیمت اگر علی کے راستے پہ چل رہے ہو تو مرضی پروردگار سے کم نہیں ہے. اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کتنے کم میں گھاٹے میں بیچ دو, یہ تمہاری اپنی غلطی ہے. لوگ ہوتا ہے نہیں, بیچ دیتے ہیں, کبھی چند سکوں میں بیچ دیتے ہیں, شہرت میں بیچ دیتے ہیں, واہواہی میں بیچ دیتے ہیں, نہ کن کن چیزوں میں, مادی چیزوں میں, مٹنے والی چیزوں میں بیچ دیتے ہیں. لیکن علی والا مولا کائنات نے طے کر دیا کہ تمہارے نفس کی قیمت اگر علی کے راستے پہ چل رہے ہو تو مرضی الہی سے کم نہیں ہے. کبھی اس سے کم میں مت بیچنا, یہ گھاٹے کا سودا ہے. صرف اس نقطے کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو یہ معراج کا راستہ ہے, انسان کی بلندی کا راستہ ہے. خود یہ جو صفت ہے کہ مولا کائنات نے اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچا, یہ صفت مولا کائنات کی زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہم دیکھ سکتے ہیں. چاہے میدان جنگ ہو, چاہے گھر ہو, چاہے بزم ہو, چاہے ممبر ہو, چاہے بستر ہو, جس مقام پہ مولا کائنات ہوں, آپ کا نفس صرف یہ دیکھتا تھا کہ ہمارے اس کام کے عوض میں مرضی الہی ہے کہ نہیں. علی کے چاہنے والے اگر اس روش کو پریکٹس کریں, اب یہ پریکٹس کی ضرورت ہے, ہم اپنی زندگی میں اس بات کی پریکٹس کریں. جو کام اب ہم یہاں پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں, آیا ہمارا یہ کام مرضی الہی کے لیے ہے کہ نہیں. اب اگر دیکھیں 2 طرح سے ہوتا ہے, گہرائی میں جا کے سوچنے کی ضرورت ہے. موٹا موٹے حساب سے دیکھیں گے ٹھیک ہے, محفل میں ہے, محفل میں خود بیٹھنا ہی اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہے. ممبر پہ آ کے گفتگو کرنا یہ اللہ کے لیے ہے, مرضی نہیں. تھوڑا اور گہرائی میں جائیں. اگر ہماری گفتگو کا مقصد واہواہی ہے تو یہ کس کی مرضی ہو گئی؟ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہوئی, یہ مخلوق کی مرضی ہے. ائمہ نے اس کی مذمت کی ہے. اس باریک سے راستے کو پہچانے, انسان کو انہی راستوں سے, انہی باریکیوں سے اپنے آپ کو بچا کے نکالنا ہے. جگہ جگہ پہ شیطان ہم کو گھیرنے کی کوشش کرے گا, وہاں پہ اپنے نفس کو بچا کے نکال لے جانا یہی کمال ہے. اور مولا کائنات کی جو مشکل کشائی اور بہت وسیع مشکل کشائی ہے, اس میں سے ایک بہت اہم مشکل کشائی یہ ہے کہ مولا کائنات نے ہم کو اس کا راستہ بتایا, ورنہ ائمہ نے تو مذمت کی ہے. محمد سجاد علیہ السلام نے اس خطیب کے لیے یزید کے دربار میں یزید کی مرضی کے مطابق گفتگو کر رہا تھا کہ تو نے مخلوق کی مرضی کے لیے اللہ کے غضب کو مول لے لیا. تو جب مخلوق کی مرضی انسان کی نگاہ میں ہوتی ہے تو یہ سخت ترین حالات ہوتے ہیں کہ جس کا ظاہر تو اللہ کی مرضی دکھتا ہے لیکن حقیقت اللہ کی ناراضگی ہوتا ہے. ایک ایک چیز, چھوٹی چھوٹی چیز, ہم اس کو یہ دیکھیں کہ آیا ہم یہاں پہ اپنے نفس کو کس قیمت پہ بیچ رہے ہیں. اللہ خوش ہو جائے. قرآن مجید کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. جنت, جہنم, سلسبیل, حوض, یہ سب سب اس سے چھوٹا. جب اللہ کی مرضی مل گئی تو پھر یہ سب کیا رہ گیا؟ یہ تو ضمناً آئے گا, پھر یہ ضمناً ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ اس چیز کو ہم کس کے لیے بیچ رہے ہیں. اللہ کی مرضی کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نفس اللہ کی مرضی کے لیے بیچے. لیکن اگر ذہن میں یہ ہے کہ لوگ خوب واہ واہ کریں, خوب نعرے لگے, لفافہ اچھا ہو, استقبال اچھا ہو, تو جو ذہن میں ہم اس عوض میں وہ قیمت ہم نے خود طے کی ہے. وہ قیمت کسی اور نے نہیں طے کی ہے, وہ ہم نے خود طے کی ہے. اور جب ہم نے طے کر لیا خود سے تو پھر ہم کچھ اس پہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہی وہ جگہ ہے کہ جو ہم کو علی کے راستے سے ہٹا دیتی ہے. مولا کائنات کی اگر آپ
سیرت کو دیکھیے تو امام علی ایک جامع شخصیت ہے. کاش اس زمانے میں مولا کائنات کی سیرت ہم خود بھی اپنائیں اور لوگوں کے سامنے بھی پیش کریں. دونوں اہم چیز ہیں. نے جمعے میں اس چیز کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، شاید مولا کائنات سے متعلق یا کسی اور امام سے، کہ عقیدتاً ہمارے ولی ہیں، ہمارے امام ہیں، پہلے امام ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، ذرا سا بھی اس میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. لیکن وہ افراد کی جو مولا کائنات کو مذہبی عقیدت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، اگر ہم ان سارے لیول کو ہٹا کے صرف امام علی کی سیرت کو پیش کریں تو کیا یہ سیرت ان کے لیے قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ مولا کائنات کی سیرت بے مثال سیرت ہے. علی اس ذات کا نام ہے کہ جو ایک ہی وقت میں حاکم بھی تھا، زاہد بھی تھا. بظاہر دنیا میں یہ چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں. زاہد اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا سے لا تعلق ہو. لا تعلق کا مطلب ہی نہیں کہ تو دنیا ترک کر کے جنگل میں بیٹھ جائے، نہیں، اس کے دل میں دنیا کی لالچ نہ ہو. ابھی گفتگو ہوئی ہے کسی خطبے میں، قرآن کی ہم نے آیت پیش کی کہ مال دنیا مل جانے پہ بہت خوش نہ ہو، کھو جانے پہ غمگین نہ ہو. یہ زہد کی علامت ہے. مولا کائنات کی زندگی کے کسی لمحے میں آپ مولا کو زہد سے الگ نہیں دیکھیں گے. اس صفت کے ساتھ وہی علی جب منصب حکومت پہ آ جائے، حکومت پہ آنے والے حکمران دنیا سے اتنے بے نیاز ہو کے زندگی گزار لیں، یہ بہت عجیب بات ہے. آپ دیکھیں جو حکمران کا حال ہے، موجودہ حکمران کا، سوائے اس کے کہ وہ افراد کی جو مولا کائنات کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ممکن نہیں ہے، ممکن ہے، کیونکہ امام علی نے ہمارے لیے وہ راستہ، وہ سیرت پیش کی ہے. آپ کا تقوی اعلیٰ ترین مقام پہ تھا. گھرانے کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ بہترین شوہر، نہایت مہربان باپ، ایمان کے اس اعلیٰ ترین درجے پہ فائز تھے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر اور معین کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب کہ امام علی کا ایمان، تقوی اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر ہے. ہمارے پاس وہ آئیڈیل ہے. ہم نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتے. کتنی عظیم نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، کتنی عظیم نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نوازا. نعمت کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ نعمت کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ جس مصرف کی ہو اس چیز میں اس کا استعمال ہے نا. یہ مائک اس لیے ہے کہ آواز کو بڑھا کے لوگوں تک پہنچائے. مائک لانے کے بعد ہم لوگ سجا کے رکھ دیں کہ ہمارے پاس مائک ہے، خوب تعریف کریں، کیا کہنا، بہت عمدہ مائک ہے، بہت اچھی کمپنی کا ہے، اس کی اتنی گارنٹی ہے، اتنی اس کی قیمت ہے، برانڈ یہ ہے، فلاں ہے، یہ وہ ساری تعریف کریں، استعمال نہ کریں. کیا کہا جائے گا؟ کیا کہیں گے لوگ؟ کسی بھی سامان کو آپ فرض کر لیجئے، مسئلہ صرف مائک کا نہیں ہے، گھر کے آپ سامان دیکھ لیجئے. گھر میں جو سامان ہوتے ہیں روزمرہ کے استعمال کے، آپ لے کے آئے، لا کے آپ نے اس کو سجا دیا ریک میں اپنے، بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا برانڈ ہے، گارنٹی اتنی ہے، سروس یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سب بتا دیا آپ نے. خوب فضائل پڑھے، روز استعمال نہیں کیا. کیا کہیں گے لوگ؟ ہم لوگ بھی یہی تو کرتے ہیں. کیا کہنا، علی تو وہ جس نے یہ کیا، علی تو وہ جس نے وہ کیا، علی تو وہ جس نے وہ کیا. لیکن اس سیرت پہ چل کے ہم نے کیا کیا؟ اتنی عظیم نعمت ہم کو ملی، اس نعمت کو اپنانے کے بعد ہمارے عمل میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی؟ امام علی کی نگاہ میں، مولا کائنات کی نگاہ میں معاشرہ وہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہے کہ جو انسانی اقدار، انسانی ویلوز اور الہی صفات کے مطابق ہو. اس معاشرے کو مولا کائنات چاہتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ آج کا ہمارا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی اسی معاشرے کو چاہتے ہیں کہ جہاں پہ انسانی ویلوز ہوں. انسانی ویلوز کو پہچانیے. انسانی ویلوز کا مطلب
چمک دھمک نہیں ہوتا ہے، انسانی ویلیوز کا مطلب مادیات نہیں ہوتا ہے، انسانی ویلیوز کا مطلب مال دنیا نہیں ہوتا ہے، انسانی ویلیوز کا مطلب دنیا کس طرف جا رہی ہے نہیں ہوتا ہے، انسانی ویلیوز کا مطلب دنیا کے فیشن نہیں ہوتے ہیں، دنیا کا کلچر نہیں ہوتا ہے۔ انسانی ویلیوز کی جو چیزیں جو خود انسان کے نفس و کردار میں ویلو اور قیمت پیدا کریں وہ ہوتی ہیں۔ انسان کے نفس میں اس کے کپڑے سے قیمت نہیں پیدا ہوتی ہے، اس کی پہننے والی گھڑی سے قیمت نہیں پیدا ہوتی ہے، جس گاڑی پہ چلتا ہے اس سے قیمت نہیں پیدا ہوتی ہے، اس کے کردار میں کون سے صفات پائے جاتے ہیں اس سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اطہار بوریوں پہ بیٹھ کے بھی سب سے عظیم تھے، اور حکمران تخت حکومت پہ بیٹھ کے بھی ان کے سامنے ذلیل تھے، کیونکہ ان کی نگاہ میں وہی معتبر تھا۔ انسانی ویلوز کے ساتھ جو معاشرہ ہوتا ہے یہ وہ معاشرہ ہوتا ہے کہ جو کمال کی طرف جاتا ہے، ارتقاء کی طرف جاتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ جو معاشرہ مادیات کے حساب سے ہوتا ہے وہ کمال کی طرف نہیں جاتا ہے۔ آج ہماری ذہنیت کو، ہمارے ذہنوں کو مادی بنایا جا رہا، ہم دن بہ دن مادیت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم کمال اسی میں سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم مادیات کو اپنا لیں اتنے صاحب کمال۔ نہ اللہ کی نگاہ میں اس کو کمال کہا جاتا ہے، نہ مولا کی نگاہ میں اس کو کمال کہا جاتا ہے۔ ہم علی والے ہیں نا، کہتے ہیں ہم علی والے ہیں۔ خوب یہ علی والے، یہ رشتہ کس چیز سے طے ہوگا؟ سیرت سے طے ہوگا، کردار سے طے ہوگا۔ انسان کی چاہے پرسنل لائف ہو، انفرادی زندگی ہو، چاہے سوشل لائف ہو، اجتماعی زندگی ہو، اس کی ترقی اور اس کی کمال اس کے ویلوز اور اقدار سے ہی طے ہوگی۔ آج ائمہ کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے محفلوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر ہوتا ہے تو مولا کائنات کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، سب سے زیادہ مولا کائنات کا۔ ایک آج سروے کیجئے گا کہ ہمارا امام آج کتنا مظلوم ہے، اپنے ذہن میں امام علی سے متعلق کچھ سوال پیدا کیجئے گا، یا بعض گفتگو سے سب سے پہلے اپنے سے جواب پوچھئے گا کہ ہم کو مولا کائنات کے بارے میں کتنی معلومات ہے۔ اپنے اطراف میں، گھر میں، یعنی جن سے پوچھنے میں کسی کی توہین نہ ہو، مقصد توہین نہیں، ان سے پوچھئے گا، اپنے گھر میں بچے، چھوٹے بھائی، ہسبینڈ وائف، ایک دوسرے سے پوچھئے گا کہ مولا کائنات کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ خالی یہ کہہ دینا ہم علی والے ہیں، خالی علی علی کر لینا، یہ حرف آخر نہیں ہے، یہ رشتوں کو نہیں جوڑتا ہے۔ امام علی کے بارے میں ہم نے کتنی کتابیں پڑھی، کتنی امام علی کی لائف کو اسٹڈی کیا، نہج البلاغہ کتنے لوگوں نے پڑھی، کتنے خطبات اس میں سے پڑھے، کتنے کلمات قصار پڑھے۔ کائنات کی افضل ترین ذات نے اتنی عظیم گفتگو کی ہے کہ جس کو وقت کے حکمران پڑھ کے حکومت کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ یہ مظلومیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابھی اگر اس کو مظلومیت نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ مظلومیت ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ خنجر چلایا جائے، مظلومیت ہمیشہ تلوار اور خنجر کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، بہت سی جگہوں پہ ذمہ داریوں کے انجام نہ دینے سے مظلومیت ہوتی ہے۔ یہ اس امام کی بات کر رہے ہیں جس کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے، ورنہ باقی بعض ائمہ تو ہمارے درمیان اتنے مظلوم ہیں کہ جب ان کی ولادت و شہادت ہوتی ہے تو اس میں بھی ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے، دو جملے ان پہ کہہ کے اور پھر فوراً امام علی کی فضائل پہ گفتگو ہونے لگتی ہے۔ یہ ہے کہ نہیں مظلومیت؟ ہم اس کا مطلب کہ ہم میدان علم سے دور ہیں، اور جب میدان علم سے دور ہیں تو لامحالہ میدان عمل سے دور ہیں۔ اس ولادت کا مطلب اللہ نے یہ عظیم عطیہ، یہ عظیم ہدیہ، یہ عظیم نعمت، یہ عظیم تحفہ ہم کو دیا، اللہ نے دے دیا۔ ابھی سوال اس بات کا کہ ہم نے لیا کہ نہیں لیا۔ اس دینے اور لینے کے بیچ میں بھی کچھ مرحلے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو اپنا لیا تو واقعی لے لیا، ورنہ ہم نے نہیں لیا۔ جس نے لے لیا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور بعض اوقات وہ لوگ کی جن کو
مولا کائنات سے مذہبی عقیدت نہیں ہے، وہ مولا کائنات کی سیرت سے فائدہ اٹھا کے دنیا میں آگے نکل گئے. اور ہم کی جن کو مذہبی عقیدت بھی ہے لیکن ہم مولا کائنات کی سیرت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے. دیکھیں مولا کائنات کی سیرت کو ہمارے درمیان ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگ بالخصوص جوان اور نوجوانوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں یا بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ جب ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کے ذہنوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ذہنی اعتبار سے ان سے متاثر ہوتے ہیں، تو شعوری طور پہ یا لاشعوری کے طور پہ جب وہ شخصیات کو دیکھتے ہیں تو فوراً ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھا ہوگا نہیں، مثلاً ہیئر اسٹائل ان کی طرح ہے، کپڑوں کا برانڈ اسٹائل ان کی طرح ہے، فلاں ان کی طرح ہے، فلاں ان کی طرح ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ ہم فلاں کے بارے میں، ابھی ہم لوگ تو بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہی نہیں جن کو آج زمانے میں کاپی کیا جا رہا ہے نا. خوب اس کا مطلب کہ ہم اس مسئلے میں جاہل ہیں، وہ جانتے ہیں، تبھی تو وہ کاپی کر رہے ہیں، تبھی تو وہ اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں. تو خود بخود انسان کے وجود کے اندر ایک للک پیدا ہوتی ہے کہ اس کو اپنے وجود میں اتار لے. اب یہ ان کی پرابلم ہے کہ ان کے یہاں ظاہری چیزیں ہی ہیں، باطنی چیز کوئی ہے ہی نہیں جس کو اتارا جائے. لہٰذا کبھی ان کے کپڑے کی کاپی ہوتی ہے، کبھی ان کے بال کی کاپی ہوتی ہے، بال کیسے رکھتے ہیں، کپڑے کیسے پہنتے ہیں، جوتے کیسے پہنتے ہیں، گاڑی کون سی استعمال کرتے ہیں، یا بعض اوقات اگر خدا نخواستہ کوئی پیتا ہے تو سگریٹ کون سی پیتے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد کوئی نہیں دیکھتا کیونکہ سادہ ملے گا بھی نہیں وہاں پہ. سوال اس بات کا کہ کیا مولا کائنات کی شخصیت ہمارے معاشرے میں اس جگہ پہ ہے کہ جب ہم زندگی گزاریں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور آئے کہ ہم نماز پڑھیں علی کی طرح، ہم کھانا کھائیں علی کی طرح، ہم لوگوں سے ملاقات کریں علی کی طرح، ہمارے اندر تقویٰ ہو علی کی طرح، ہمارے اندر علم و عرفان ہو علی کی طرح. بعنوان آئیڈیل، بعنوان اسوہ، بعنوان نمونہ عمل، کیا مولا کائنات کی شخصیت ہمارے معاشرے میں مطرح ہوئی ہے؟ اس کا مطلب کہ ابھی ہم اس مرحلے سے پیچھے ہیں، کیونکہ ابھی اس کے آگے بھی بہت سارے مرحلے. جب یہ شروع ہوگا تو پھر پورا میدان سامنے ہو گئے. تو ہم نے 2-4 مثالیں دی ہیں کہ ہم کو یہ اپنانا ہے، یہ اپنانا ہے، یہ اپنانا ہے. لہٰذا ان کو اپنانے کی کوشش، یہ ایک للک ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ بعنوان کردار، بعنوان سیرت ہم اپنے مولا کو اپنائیں، بعنوان کردار ہم مولا کائنات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. در واقع یہ جو اللہ نے ہم کو نعمت عطا کی ہے، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہم اپنی بات کو سمیٹیں تاکہ جلد ہی کچھ منٹ میں اپنی گفتگو ختم کریں. اللہ نے یہ نعمت اس لیے عطا کی ہے کہ اس نعمت کو دیکھ کے، پہچان کے ہم کو زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے. ورنہ کیا ضرورت تھی ائمہ کو بھیجنے کی؟ اگر مسئلہ صرف ذکر کا ہوتا تو ائمہ کے نام آ جاتے اور ہم نام لے لے کے فضائل پڑھتے کہ مثلا ہمارے اتنے امام ہیں، ٹھیک ہے زمین پہ نہیں آئے، ملکوت میں ہیں، 12 امام ہیں، ان کے یہ نام ہیں، یہ کمالات ہیں. اگر مسئلہ صرف ذکر کا ہوتا تو ہم لوگ ذکر کر لیتے، ذکر آ جاتا، واہ واہی کر لیتے. لیکن یہ شخصیات بھیجی اس لیے گئی ہیں کہ یہ زندگی گزار کے پریکٹیکل اعتبار سے ہم کو بتائیں کہ زندگی ایسے گزارو. کبھی بھی ہمارے جوان یہ نہیں سوچیں کہ یہ پرانے زمانے کی چیز ہے. یہ دنیا نے ان کے ذہنوں کو غلط رخ دیا ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں. یہاں پہ امام خمینی کا جملہ بہت مشہور جملہ ہے، اور لیکن بہت ہی بڑے اعتبار سے اس مفہوم کو ادا کر رہا ہے. جب امام خمینی ایران میں انقلاب لے کے آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ کیا کیا آپ نے، ایران کو 300 سال پیچھے لے گئے آپ اپنے اس انقلاب سے. امام نے کہا بس 300 سال، ہم تو ایران کو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے تھے. کمال اسی 1400 سال پیچھے کی تاریخ میں ہے. آج دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں مل کے سر کے بل کھڑی ہیں کہ ایران کی ترقیوں کو روک لیں، لیکن کوئی چھو نہیں پا رہا ہے.
یہ طاقت نظام میں ہے. جس نظام پہ ایران چل رہا ہے اس نظام پہ جو بھی چلے گا دنیا اس کے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، پیچھے ہی رہے گی. چاہے وہ ایران میں پورا ایران کا سسٹم ہو، چاہے لبنان کے حسن نصر اللہ ہوں، چاہے سعودیہ کے شیخ نمر ہوں، چاہے نائجیریا کے شیخ زکزکی ہوں. حکومت کی طرف سے قید کرنا اور قتل کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے راستے پہ یہ چل رہے ہیں، جس طریقے سے کل کی حکومتیں ان کو نہیں روک پائی ہیں اور مجبور ہو کے قتل کرنا پڑا ہے، ویسے ہی آج کی حکومتیں ان کو نہیں روک پائیں اور مجبور ہو کے قتل کرنا پڑا. شیخ زکزکی کا گرفتار کیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نائجیریا کی حکومت سے لے کے اسرائیل کی حکومت تک اتنی بے بس ہے کہ شیخ زکزکی کو نہیں روک پائی. شیخ نمر کا قتل اس بات کی دلیل ہے. البتہ سعودیہ کی حکومت تو ہے یہ بیکار، کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ جو چاپلوس لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، وہ دوسروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں. پیچھے جو ہیں امریکہ و اسرائیل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ شیخ نمر کو نہیں روک پائے، شیخ عیسیٰ قاسم کو نہیں روک پائے. یہ لوگ جب امام کے راستے پہ چلنے والا اتنے بڑے مرتبے پہ ہوگا تو خود امام کس عظیم مرتبے پہ فائز ہوگا. لہذا آج بھی اسلام کا نظام آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، بلکہ پورے نظام میں سب سے ایڈوانس ہے، سب سے ایڈوانس. لہذا ضرورت اس بات کی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا اپنی گفتگو کو ختم کریں. ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اختصار سے ہم اس کو پیش کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ سب مل کے مولا کائنات کو اس طریقے سے لوگوں کے بیچ میں پیش کریں کہ لوگ اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں مولا کائنات کی سیرت کو اپنائیں، محسوس کریں. اسی میں ہم سب کا کمال ہے، اسی میں ہم سب کا کمال ہے، پورے معاشرے کا کمال ہے. جب ہم مولا کائنات، لیکن اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ علم. ہم پڑھیں، مولا کائنات کی شخصیت کو پہچانیں گے نہیں تو پیش کیا کریں گے؟ جب تک ہم پہچانیں گے نہیں اس وقت تک کیا لوگوں کے سامنے پیش کریں گے؟ بعض اوقات جب بغیر علم کے ہم پہچانوانے لگتے ہیں تو وہاں مشکل پیش آتی ہے. ابھی بعض کلپ دیکھنے میں آئی ہے، اور ایک دو نہیں، بعض شعراء کی طرف سے، البتہ اس سے مراد یہ رادان نہیں ہے کہ جو یہاں پہ شاعری کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں کافی شفاف اور بہت خوبصورت گفتگو ہونے لگی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بڑا نام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ برانڈ ہے یہ ان کی بات ہے. بعض کلپس آئی ہیں مولا کائنات کے نام پہ جس میں ایسی میوزک ہے کہ جو واقعی لائق اعتراض ہے، شرعاً جائز نہیں. اور نہ صرف یہ کہ میوزک کے ساتھ جو ایک ماحول اور جو انداز اور جو طریقہ ہے وہ بھی لائق اعتراض ہے. دیکھیں، شاعری کے مسئلے میں اگر میٹر آپ کا ایک دم پرفیکٹ ہے، لیکن دھن اگر آپ کی گانے پہ ہے تو ان گانے کے دھن پہ پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اہل بیت کی مدح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گانے کی دھن پہ پڑھنا جائز نہیں. یہ وہ پرابلم ہے کہ جو ایک عرصے سے اس طرح کے طبقے میں دکھتی آئی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ دکھتی آئی ہے. بہت سارے مسائل تھے، بہت ساری مشکلات تھیں، لیکن بہرحال اب لوگوں کی نگاہ میں بعض شخصیات ہوتی ہیں تو چونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھ میں آتی ہیں لیکن شاید ہر آدمی اس کو محسوس نہ کر پائے. لیکن ابھی مسئلہ اتنا کلیئر ہے کہ شاید عوام کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے. شاعری کسے کہتے ہیں؟ شاعری کا مطلب کہ اشعار کی زبان میں، کیونکہ شاعری بہت جامع چیز ہوتی ہے. یہ جو گفتگو ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کی، شاعر اس کو 2-4 شعر میں پیش کر سکتا ہے، مختصر میں پورے مفہوم جو ہے وہ پورے مفہوم کے ذریعے شاعر پیش کر دیتا ہے. تو خود شاعری ایک فن ہے، لیکن اس فن کو علم سے خالی نہیں ہونا چاہیے. کہ نہیں، پیکٹ بہت اچھا ہے، پیکنگ بہت اچھی ہے، لیکن سوال اس بات کا کہ اس میں رکھ کے دیں کیا؟ ہم اس اعتبار سے اگر خالی ہوں گے تو ہم کچھ دے نہیں پائیں گے.
تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر فن شاعری بہت اچھا ہو، لیکن اگر علم نہیں ہے تو اشعار میں کیا پروئے گا؟ وہ کیا چیز ہے جو اشعار میں ڈالے گا؟ پھر اس کے بعد دوسری طرف سے انداز، پھر بہت سارے مسائل. تو شاعر کا کام کیا ہے کہ وہ تبلیغ کرے. ائمہ کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، ائمہ بلاتے تھے شعراء کو، خود بیٹھتے تھے نیچے اور شعراء سے کہتے جاؤ ممبر پہ جاؤ اور ان لوگوں کے سامنے ہمارے اوامر کو جو بھی الفاظ ہوں ان کو پیش کرو. شعراء پیش کرتے تھے اور ائمہ ان کو ہدیہ دیتے تھے. یہ چیزیں روایات میں موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے، میسج پہنچانے اور تبلیغ کا بہترین ذریعہ، لیکن جہاں تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے وہیں پہ اگر اسی شاعری کے میدان سے حرام کام سامنے آنے لگے، یہ مت کہیں کہ فلاں نے بھی کیا اور فلاں نے بھی کیا ہے. یہ بہت گھپلا ہوتا ہے. جب باتیں ہوتی ہیں تو ایسے تو کوئی نہیں مانتا ہے، لیکن اگر جو ہم نے کیا وہ کہیں مل جائے تو فلاں نے بھی تو کیا. ہم نام نہیں لیں گے، نہ کسی جگہ کا، نہ کسی ملک کا، نہ کسی فرد کا، نہ کسی شخص کا، نہ کسی ذات کا. فلاں نے بھی تو ایسا کیا. تو فلاں ہمارے لیے آئیڈیل تھوڑی ہے. نہ کوئی جگہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نہ کوئی شخص ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نہ کوئی ملک ہمارے لیے آئیڈیل ہے. قانون اسلام ہے، ہم کو قانون اسلام کے مطابق عمل کرنا ہے. آپ قانون اسلام کو فالو کیجئے. ہم نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا کہ ہم مولا کائنات کو ایسا پیش کریں کہ لوگوں کو ایک مکمل سیرت معلوم ہو تو لوگ دنیاوی شخصیات کو چھوڑ کے مولا کائنات کی طرف متوجہ ہوں. ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو شعراء اپنے کلام کو پیش کر رہے ہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دوسروں کو چھوڑیں، یہ خود بھی دین کو چھوڑ کے شیطان کی طرف مائل ہو رہے ہیں. آپ کو جدھر جانا چاہیے آپ اس کا الٹا آ رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ معاشرے کو لے کے دین کی طرف جائیں، اور آپ دین کے نام پہ دنیا کی طرف اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ یہ گمراہی کا باعث بن رہے ہیں، گمراہی پیدا کر رہے ہیں. کیسے اس چیز کو معاشرہ برداشت کر سکتا ہے؟ کب امام علی نے ان چیزوں کو جائز قرار دیا؟ اور پھر وہ جو دوسرے مسائل ہوتے ہیں کہ شرک آمیز اشعار ہوتے ہیں اور فلاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خدا اور الوہیت نہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. وہ الگ مسائل ہیں کہ جو پیش آتے رہے اس سے پہلے، کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل اور مشکلات پیش آ رہی. مولا کائنات کب ان چیزوں کو پسند کیا؟ آپ امام علی سے متعلق اشعار پیش کر رہے ہیں تو امام علی کی سیرت پیش کیجیے. اپنی کیوں عقلی گدے یا اپنی جو پسند ہے اس کو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اشعار کو اپنے وجود کے امام علی کی پسند کے مطابق بنائیں، نہیں کہ امام علی کے ذکر کو اپنی پسند کے مطابق بنائیں. یہ تحریف ہے، یہ دین میں پرابلم ہے. آج امریکہ ہم سے یہی چاہ رہا ہے، اسرائیل ہم سے یہی چاہ رہا ہے، استعماری طاقتیں ہم سے یہی چاہ رہی ہیں. نہ کیا کیا نئی چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی جا رہی ہیں. پاکستان میں بالخصوص وہ جو ملنگی اور اخباری طبقہ ہے، علماء کو جب القاب دیے جاتے ہیں آیت اللہ فلاں تو ان کو اعتراض ہوتا ہے. یہ جو ہے مثلا فلاں اعضاء، سفیر اعضاء، فلاں اعضاء، فلاں اعضاء. اعضاء ایک غم کی حالت ہے جہاں پہ حرام چیزیں سامنے آتی ہو. یہ کس چیز کا سفیر ہے؟ یہ کس چیز کی پیغام رسانی ہے؟ کئی سال پہلے ایک اشتہار دیکھا تھا اور مسلسل وہ دکھ رہا ہے. محفل میں ایک بہت بڑی چیز شامل ہوتی جا رہی ہے، دھمال. الحمدللہ ابھی ہمارے ہندوستان میں یہ مصیبت نہیں آئی. وہ کس روایت میں یہ دھمال کس آیت میں ہے؟ کس ائمہ کی سیرت میں ہے؟ کہاں سے لائیں آپ یہ؟ کب ائمہ کی ولادت کی خوشی منانے کا ایک طریقہ یہ دھمال ہو گیا؟ اور پھر اس کے بعد بعض نالائق آ کے اس کا دفاع بھی کرتے ہیں کہ نہیں یہ اچھی چیز ہے، اس میں یہ اچھا ہے، اس میں وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے. جو شکل وہاں پہ ہے اس چیز کی باقاعدہ. تو جہاں پہ مولا کائنات کو لے کے اتنے سارے مسائل اور مشکلات پیش کیے جا رہے ہیں، وہاں اب جو دنیا ہے وہ جب ان چیزوں کے ذریعے مولا کائنات کو دیکھے گی تو وہ کیا پہچانے گی؟ آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں دوسرے بعض مذاہب ہیں کہ جن کے یہاں شاید وہ چیزیں مذہب میں نہیں ہیں، لیکن آج ان کے مذہب میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہو وہ ناچتے گاتے ہیں روڈ پہ. کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ روڈ پہ آ کے ناچتے ہیں، گاتے ہیں. تبھی کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا بھی مستقبل وہی ہو، کیونکہ جو حالات ہیں تو اسی طرف جا رہے ہیں نا. اشعار پڑھیں گے تو وہ کوئی کلپ آئی تھی جناب قاسم سے متعلق جلوس تھا، اس میں بھی یہی بعض ولادت کے جلوس میں الحمدللہ وہ ختم ہو گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. جن لوگوں نے کیا ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بہت واقعی
سمجھتے ہیں ہم سب پہ، پوری قوم پہ احسان کیا ہے کہ بہت بڑا کام کیا، ورنہ ایک بہت عجیب چیز تھی جو ظاہر ہو رہی تھی اور آ رہی تھی. تو یہ آپ کہیں گے کیسے آپ، نہیں، یہ جس کی شروعات یہاں سے ہوگی تو اس کا اختتام وہیں پہ ہوگا. یہ مشکل وہیں تک لے کے جا رہی ہے، اور یہ مشکل ہے ہی اسی وجہ سے کہ جو لوگ امام علی کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ امام علی کو خود نہیں پہچانتے ہیں. چونکہ نہیں پہچانتے ہیں لہٰذا اب جو معاشرے نے ان کو دیا ہے اسی میں امام علی کی ذات کو ڈھال کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. خیانت ہے یہ. یہاں پہ ذکر علی مادیت کے لیے ہے. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، اس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں اور میوزک کے ساتھ اور غلط انداز میں ہو رہا ہے، یہ کس کی مرضی کے لیے ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں، وہ بھی کس کے نام سے؟ امام علی کے نام سے. عزیزان محترم، اگر اہل بیت کے نام کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسی کوشش کرے کہ حرام کو جوڑنے کی کوشش کرے تو یہ ایسے ہی ہے کہ اہل بیت کا نام نعوذ باللہ کیچڑ میں گر گیا. ہر چاہنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہاں سے نکالے اور پاک کرے. اور جو خاموش رہے گا یہ ایسے ہی ہے کہ جس نے اس ذلت کو برداشت کر لیا. اہل بیت کے نام پہ ہم ذلت برداشت نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ ہم مولا کائنات کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنانے کی کوشش کریں تاکہ خود ہمارے لیے بھی مولا کائنات نمونہ عمل بنے. اور اگر معاشرہ مولا کائنات کو لے کے ناانصافی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، تو وہاں سے بھی ہم مولا کائنات یا اہل بیت کی شخصیات کو بچانے کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. پالنے والے ہمیں مولا کائنات کی معرفت عنایت فرما. ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.